مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر اتر پردیش سے تشریف لائے سارے لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور استقبال کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر تشریف فرما ہے، اس دفتر کو ہم نے کیسے حاصل کیا اور اس جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے جس سے آپ وابستہ ہیں یا اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس جماعت سے اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی وابستگی جس جماعت سے ہو رہی ہے اس جماعت کی تاریخ سے بھی واقف ہو۔ اس لیے میں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، یہ دارالسلام یوں ہی نہیں بنا، یہ دارالسلام یوں ہی آباد نہیں ہوا، اس کے ایک طویل سفر کو ہم نے طے کیا، اور ایسا سفر جو مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جو آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا، جو مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، ایسا سفر ہم نے طے کیا۔ شاید آپ جانتے نہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ سرزمین دکن یہ سرزمین دکن کا حصہ ہے، اور حیدرآباد کو دکن کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد آپریشن پولو ہوا تھا، پولیس سیکشن بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپریشن پولو کے ذریعے سلطنت آصف جاہی کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت حکومت کا خاتمہ ہوا اور سب کچھ چلا گیا، اور آپریشن پولو کے نام پر خون کی ندیاں بہی گئیں۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ شاید کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اتنا خون خرابہ ہوا تھا اس سرزمین دکن پر کہ کنوؤں میں پانی کم تھا اور تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، محلات ویران ہو چکے تھے، جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب لٹ چکا تھا، ہماری خوشحالی راتوں رات ایک پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو کل اپنے محل میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہا تھا، صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی شان سے محروم ہو چکا تھا، اپنی شوکت سے محروم ہو چکا تھا، اپنے محل سے محروم ہو چکا تھا، اپنی دیوری سے محروم ہو چکا تھا، اپنی کھیتی سے محروم ہو چکا تھا، اور وہ فٹ پاتھ پر آ چکا تھا اور رکشا یا بنڈی دھکیلنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ قلم کی ایک جنبش پر ایک ہی رات میں 30,000 مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ 1.5 لاکھ، اس سرزمین دکن کا کوئی چپا نہیں بچا تھا جہاں پہ ہمارا خون نہیں گرا تھا،
جہاں پہ ہماری عزتیں نہیں لوٹی تھیں، ہماری عصمت نہیں لوٹی تھی، سب کچھ لٹ گیا تھا، تباہی و بربادی تھی، خاک کی ڈھیر تھی، کنووں میں لاشیں تھیں، خون تھا، خرابہ تھا۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے، اور خوف کا یہ عالم تھا، مایوسی کا یہ عالم تھا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لوگ یہ بات کہتے تھے حیدرآباد میں، کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا 1.5 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کا قتل ہوا، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ہمارے محلات لٹ گئے، ہماری جاگیریں لٹ گئیں، ہماری عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا مجلس کا حیا کر کے کیا اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور قتل و غارت گیری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور تباہی و بربادی لانا چاہتے ہیں؟ یہ الزام ہم پہ لگا، لیکن ہم نے ان الزاموں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے، جو انہوں نے مجلس کا حیا کیا۔ اور جب مجلس کا حیا کیا تو اس وقت یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دفتر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ تک مجلس کے پاس نہیں تھا، لیکن مجلس کے پاس عزم تھا، ارادہ تھا، جنون تھا، وہ دور اندیشی تھی۔ اور جس قوم میں جنون نہ ہو، جس قوم میں عزم نہ ہو، جس قوم میں ارادہ نہ ہو، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب ہم نے مجلس کا فخر ملت نے حیا کیا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس کے جلسے کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں سننے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ تنہا کھڑے رہتے تھے، لوگ اپنے دروازوں پہ جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں جٹا سکتے تھے کہ آ کر جلسے میں بیٹھ کر سنیں۔ گھر کی کھڑکیاں جو ہوتی تھیں، ونڈوز جو ہوتی تھیں، وہاں سے جھانکتے تھے، لیکن جلسے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اپنے گھر سے کوئی لائٹ دینا نہیں چاہتا تھا، صرف 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، اسی طریقے سے محنت ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا۔ تو کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں۔ اس مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کو روزگار دیں گے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے جو حق تلفی ہو رہی ہے، اس حق تلفی کے خلاف آواز بلند کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو تابع دستور ہند کیا، کہ دستور ہند کے تابع رہتے ہوئے دستور میں جو گنجائشیں دی گئی ہیں، دستور جو جس بات کی اجازت دیا ہے، دستور میں جس بات کا حق دیا ہے، ہم اس حق کی لڑائی لڑیں گے اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے دستوری حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے حق کو حاصل کریں گے اور سیاسی جدوجہد یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اور 3 مارچ کو 2 مارچ کو آج سے 63 سال پہلے مجلس کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں حیدرآباد میں لوگ شریک ہوئے، اور پھر وہاں سے مجلس کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ جلسہ ہوا
جلسہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ مرحوم صدر فخر ملت عبد الواحد اویسی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جب گرفتار کیا گیا تو جیل میں ڈالا گیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 11.5 مہینے جیل میں تھے عبد الواحد اویسی۔ اور صرف جیل میں نہیں تھے، جیل میں تھے تو گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، جیل میں تھے تو گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، جیل میں تھے تو جتنے بھی کھاتے تھے اس کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا، مصیبتیں دی گئیں۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے قاصدوں کے ذریعے ایک بھی پیغام بار بار بھیجا جاتا تھا عبد الواحد اویسی کو کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دے، اور کاغذ بھیجا گیا، اس میں لکھا گیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی، مجلس اتحاد المسلمین انتخابات نہیں لڑے گی، مجلس اتحاد المسلمین غیر سیاسی جماعت ہے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، ہم تم کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ لیکن عبد الواحد اویسی نے اس کاغذ کو لیا، پھاڑا اور پھینک دیا، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، میں جب تک زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے تم 1 مہینہ رکھو یا 1 سال رکھو جیل میں یا 10 سال رکھو، مجلس سیاست میں حصہ لے گی، مجلس انتخاب لڑے گی، مجلس مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑے گی، مسلمانوں کی ناانصافی پر آواز اٹھائے گی، اور دعوے دستور ہند رکھتے ہوئے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس حقوق کو حاصل کرنے کی دستوری جنگ لڑے گی۔ یہ تھا ہمارا، اور اس بار بار یہی کہا جاتا کہ چھوڑ دو سیاست، ہم جیل سے چھوڑ دیں، لیکن 11.5 مہینے جیل میں رہے۔ صرف جیل میں نہیں، 6.5 فٹ کے 5.5 فٹ کے کمرے میں ڈال دیا گیا کہ اسی میں رہو۔ خیر تنہائی میں تھے، اور چھوٹا سا ایک باتھ روم اسی میں کھلا ہے، بارش کی تھپیڑوں کو برداشت کیا تو چلچلاتی ہوئی دھوپ کی تپش کو برداشت کیا تو کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، لیکن اپنی قوم کو مردہ ہونے کی رضامندی کبھی نہیں دی، نہ آج۔ اور پھر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جب عبد الواحد اویسی جیل میں گئے تو انہوں نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے فرزند اکبر علی جناب الحاج مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو، جن کو ہم سالار ملت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کو صدر نامزد کر کے جیل میں ڈالا کہ میری غیر موجودگی میں صلاح الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوگا۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ مجلس، یہ اتنی بڑی یہ عمارتیں، یہ اتنا بڑا دفتر، یہ اتنا بڑا نام، یہ اتنی بڑی شہرت کیسے ملی؟ ارے خوف کا یہ عالم تھا کہ بولیوں میں چھپ کر مجلس کی میٹنگیں ہوتی تھی، اس وقت ایسے کھلے نہیں ہو سکتے، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا، لیکن اس ڈر کو، اس خوف کو، اس مایوسی کو نکالنا ایک سب سے بڑا کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیا وہ کام مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا۔ مجلس کا ہیا صرف سیاست کہہ کے انتخاب لڑ کر ایوانوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے ہوا، اور یہ کام ہم نے کیا، یہ کام 63 برس کے سفر میں ہم نے طے کیا، آہستہ آہستہ
کام کرتے گئے. سب سے پہلے میونسپل الیکشن منٹس لڑی, میونسپل الیکشن لڑی, بلدیہ کا, بلدیہ میں جیتی. بعد میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑی آندھرا پردیش ریاست میں, اور اس کے بعد میں پھر حیدرآباد کا پارلیمنٹ لڑی. تو مجلس اتحاد المسلمین کا حیا 58 میں ہوا, اور مجلس اتحاد المسلمین کی ایوان اسمبلی میں نمائندگی 60 برس سے آج ہم ایوان اسمبلی میں نمائندگی کرتے آ رہے ہیں, 60 برس سے. تو آپ غور کرو, 3 برس جدوجہد کی, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ دارالسلام 70 کے دہے میں ہم کو ملا. یہ دارالسلام کا مقدمہ ہم نے لڑا, حکومت ہند سے لڑا کہ دارالسلام دفتر مجلس کا اس کو دیا جانا چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیے, ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر 70 کے دہے تک اس دارالسلام میں فائر بریگیڈ کا آفس تھا, فائر بریگیڈ کا دفتر تھا. مقدمہ لڑے عبد الواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی, مقدمہ لڑ کر اس دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں. اور جب دارالسلام کو حاصل کیا تو پھر اس دارالسلام کو صرف سیاست کا مرکز نہیں بنایا, سیاسی دفتر نہیں بنایا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اب سے نہیں, اپنے احیا سے لے کر آج تک یہ بات کہتی آئی ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات دینا چاہیے. جب تک مسلمانوں کو تحفظات نہیں دیں گے تب تک وہ زندگی کے اس اور ہندوستان کی ترقی میں ان کو بھی برابر کا حصے دار بنانا ہے تو ان کو بھی تحفظات مہیا کرنی چاہیے تعلیم اور روزگار کے میدان میں. اور پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا تو پھر اپنے طور سے بھی تعلیمی اداروں کا جال ہم نے بچھایا. آپ بتاؤ ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا سیاسی دفتر ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے. 1.5 لاکھ کی تعداد میں مٹنے مرنے لٹنے والی قوم کا اتنا بڑا دفتر ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عزم تھا, ہمارے پاس ارادہ تھا, ہمارے پاس جنون تھا, ہمارے پاس جذبہ. اس لیے یاد رکھو وہ قوم اس وقت تک اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتی جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہ ہو. اگر آپ کا احساس مر جائے تو پھر آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ کا احساس زندہ رہے گا تو خود بخود آپ میں تبدیلی آئے گی. آج دارالسلام کے اس دفتر میں ایک کونے میں انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے, تو اس کے بازو میں فارمیسی کی عمارت ہے, اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے, اور اس کے بازو میں آرکیٹیکچر کی عمارت ہے. جا کر دیکھو مجلس کیا کری پوچھنے والوں. میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ہم کیا کریں دیکھو. چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہمارا میڈیکل کالج ہے, ہمارا پوسٹ گریجویشن کالج ہے, ہمارے سپر اسپیشلٹی کے کورسز ہیں, ہمارا اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے, تو اور ایک دواخانہ اسرا ہاسپٹل کے نام سے 1000 بستر کا دواخانہ ایک اور ہے شالی بنڈے پہ. 2 دواخانے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ چند برسوں میں تیسرا دواخانہ بھی حیدرآباد میں نئے شہر میں آئے گا. آج ہمارے پورے تعلیمی اداروں میں, ہمارے دواخانوں میں قریب 5,500 لوگ کو روزگار ملتا. 5,500 لوگوں کو روزگار. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی MBA ہے, کوئی MCA ہے, کوئی فزیوتھراپسٹ ہے, تو کوئی نرس ہے, کوئی لیب ٹیکنیشین ہے,
تو کوئی جھاڑو دینے والا ہے، کوئی غریب ہے۔ 5,500 خاندان آج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں روزگار ان کو مل رہا ہے، چل رہے ہیں اپنے خاندان۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ بتا دو ہندوستان میں کون سی مسلم تنظیم کا خود کا اپنا دواخانہ ہے جس میں روزانہ 3,000 بیمار لوگ رجوع ہوتے ہیں؟ بتا دو مجھے۔ اویسی ہاسپٹل میں روزانہ کہہ رہا ہوں، روزانہ 1,000 1,500 لوگ آتے ہیں۔ اسرا ہاسپٹل میں روزانہ 2,000 آؤٹ پیشنٹ کی او پی ہے ہماری۔ کیا ہے کہیں پر؟ ارے بتاؤ، آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا۔ ارے ہم نے یہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ ارے آج مجلس صرف جذباتی نعرے یا تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے عمل کی وجہ سے مشہور ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارناموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اقتدار کو مجبور کیا ہماری آواز کو سننے کے لیے، اگر ہم نے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو جھنجھوڑا، مجبور کیا، ہمارے مطالبات کو منوایا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور سے بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو ہم عوامی نمائندے، ہمارا کام چیخنا ہے، چلانا ہے، ہمارا کام صرف مطالبہ کرنا ہے، ہمارا کام نمائندگی کرنا ہے، ہمارا کام صرف اقتدار تک ہمارے مسائل کو پہنچانا ہے۔ ہم نے اقتدار تک مسائل کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے، حل کروایا، حکومت سے بھی کام کروایا، اور اللہ نے جو طاقت، جو عزت سیاست کی وجہ سے ہم کو دی ہے تو ہم نے اس کے ذریعے خود بھی کام کیا ہے۔ آج آپ بتائیے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، نرسنگ کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، فزیوتھراپی کالج، اتنے سارے کالجز میں آج ہمارے بچے زیر تعلیم۔ کس لیے؟ کس کی وجہ سے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے۔ اور میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن و حیدرآباد کے مسلمانوں پر، ہزاروں سلام، کہ انہوں نے ہماری قیادت پہ اعتماد کیا، ہماری قیادت پہ بھروسہ کیا اور ہماری قیادت کو مضبوط کیا، اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا خائن مان کر کام کرنے کا موقع دیا۔ حیدرآباد کی عوام کے اتحاد کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ کام ممکن ہے۔ خدا کا اس بات کو سمجھو، اگر آپ کی اپنی جماعت ہوگی، اپنی قیادت ہوگی، اپنا اتحاد ہوگا، اپنی طاقت ہوگی، تو وہ دن دور نہیں کہ اتر پردیش میں بھی تمہارا اپنا دواخانہ ہوگا، تمہارے اپنے اسکول ہوں گے، تمہاری اپنی قیادت ہوگی۔ عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر عزم نہیں، ارادہ نہیں، ہمت نہیں، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی سیاست کرتی۔ ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اس ملک میں ہندو بھی ہے، اس ملک میں مسلمان بھی ہے، اس ملک میں عیسائی بھی ہے، اس ملک میں سکھ بھی ہے، اس ملک میں پارسی بھی ہے، اس ملک میں کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اس ملک میں SC بھی ہے، اس ملک میں ST بھی ہے، اس ملک میں BC بھی ہے، اس ملک میں برہمن بھی ہے، اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن
اس ملک میں سب سے پچھڑا ہوا کون ہے؟ اس ملک میں سب سے پیچھے کون ہے؟ اس ملک میں سب سے کمزور کون ہے؟ یہ میرا ان سے سوال۔ گوپال سنگھ کمیشن جو اندرا گاندھی کے وقت بنایا گیا، کیا کہا اس نے؟ سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور مسلمان۔ اگر اس وقت کے گوپال سنگھ کمیشن نے کہا تو پھر یو پی اے کے سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ ایس سی سے پیچھے مسلمان، ایس ٹی سے پچھڑا ہوا مسلمان، روزی میں پچھڑا ہوا مسلمان، روٹی میں پچھڑا ہوا مسلمان، روزگار میں پچھڑا ہوا مسلمان، کمزور مسلمان۔ اب میں میری ایک سیاسی جماعت، میں ایک لیڈر، میں ایک ایم ایل اے، تو ایک اس چیز کو بھول جائیے کہ میں کون ہوں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں پچھڑا ہوا مسلمان ہے یا نہیں، کمزور مسلمان ہے یا نہیں، تعلیم کے میدان میں سب سے آخر میں مسلمان ہے یا نہیں، روزگار میں سب سے آخر مسلمان ہے یا نہیں، ترقیاتی اگر سرگرمیوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کی بستیاں سب سے پیچھے ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے، ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہوتی؟ جو طاقتور ہے اس کا ہاتھ تھامے یا جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنائے؟ جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھائے یا جو آگے ہے اس کے ساتھ چلے؟ جو پچھڑا ہوا ہے اس کو آگے لائے، جو کمزور ہے اس کو طاقت دے۔ ارے میں مسلمان کی بات کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے، مسلمان پیچھے ہے، مسلمان کمزور ہے، اور میں اس بات کے ذریعے پچھڑے مسلمان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کمزور مسلمان کو طاقت دینا چاہتا ہوں، ناانصافی کے شکار مسلمان کو انصاف دینا چاہتا ہوں، حق جس کا چھینا گیا اس مسلمان کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اگر مسلمان آگے بڑھ جائے گا، مسلمان طاقتور ہو جائے گا، مسلمان سب کے برابر ہو جائے گا، تو اکبر الدین اویسی اور مجلس ڈھونڈے گی کہ اب کون پچھڑا ہوا ہے، تو ہم پھر اس پچھڑے ہوئے کا